अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहरुख सुहेल ओवरसीज़ वाइस से। नाज़रीन इकराम, 4-5 मुख्तलिफ़ बातें हैं जो आपसे शेयर करना है, जिसमें जो बाइडेन के हवाले से बात है, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्ज़ा के हवाले से, और वो पपट और टाउट सहाफ़ी मुनाफ़िक मुनीफ़ फ़ारूक, जिसने आज बहुत सख्त बयान देने की कोशिश की, लेकिन फिर मुजीबर रहमान शामी ने इस मुनाफ़िक को आड़े हाथों लिया। ये इन इन हवालों से आपसे बात करना है। सबसे पहले जो बाइडेन, जो खबर आप तक पहुंच गई होगी, जो बाइडेन को कोविड हो गया है, वो कोरोना का शिकार हो गए हैं और उन्हें आइसोलेशन में भेज दिया गया है। वाइट हाउस के तर्जमान के मुताबिक वो आइसोलेशन में जाके अपना भरपूर तरीके से काम तो करते रहेंगे, लेकिन उन्हें आवाम तक रसाई फ़िलहाल नहीं दी जा सकती क्योंकि वो कोविड का शिकार है। अच्छा, कुछ दिनों से जो बाइडेन को उसके बुढ़ापे की वजह से, उसकी एज की वजह से, उसकी याददाश्त की वजह से, जो कि मेमोरी लॉस उसका इस तरह का है, और समझ लें कि वो भी गजनी बना हुआ है आजकल, और ट्रंप के मुकाबले में मुबाहिसे में उसको बहुत बुरी तरह से कई जगहों पर शिकस्त हुई है, और फिर सेहत का भी इशू है, बीमारियों का भी इशू है। तो उनकी अपनी पार्टी ये चाह रही थी कि इनको हटा के इनकी जगह पर किसी नए बंदे को ट्रंप के मुकाबले में लाया जाए, जो ट्रंप का मुकाबला कर सके। लेकिन जो बाइडेन ख़ुद भी इस बारे में, उन्होंने भी ज़िद ठान ली कि मैं ही सदर बनूंगा और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल आखिर उन्हें कोविड हो गया है या मुबैना तौर पर कोविड के असरात कर दिए गए हैं, मुझे नहीं पता इस बारे में। बहरहाल कुछ बात पाए जाते हैं। अब आइए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप फायर लगने के बाद अपने कान पर ड्रेसिंग करा, क्योंकि गोली उनके कान को छू के गुजर गई थी, और कान की ड्रेसिंग के साथ जब वो आज रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, तो जिस तरह से भरपूर इस्तकबाल उनका हुआ है वो दीदनी था, और देर तक नारेबाजी होती रही, वी लव ट्रंप के नारे लगते रहे, और फिर ट्रंप उनको रिप्लाई करता रहा, रिस्पॉन्स करता रहा, मुस्कुराता रहा। ट्रंप की पॉपुलैरिटी, ट्रंप का साथ बिल्कुल वही हुआ है जो पाकिस्तान में इमरान खान के साथ हुआ है। बहुत मुमासलत है। ट्रंप जब जिन दिनों में, अभी पिछले दिनों में जब मुबाहिसे कर रहे थे जो बाइडेन के साथ, तो उस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो था वो 52% से लेके 56% तक उसकी बाज़गश्त आ रही थी। लेकिन अब वो जो ज़राए के मुताबिक, जो तस्दीक शुदा ज़राए के मुताबिक, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो 72 से 75% के दरमियान उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप भी इमरान खान की तरह अमेरिका में पॉपुलर हो गए, और अब उनको इलेक्शन में आने से वक्त कोई नहीं रोक सकता जब तक कि वहाँ के उनके मुखालफिन उनको रास्ते से हटाने के लिए या तो कोई दोबारा से कोई ऐसा हादसा बर्पा ना करें, क्रिएट ना करें ऐसी कोई सिचुएशन, या कोई ऐसी टेक्निकल रीज़न हो जाए कि जिसकी वजह से उसको हटाया जा सके। क्योंकि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट और वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो सुनने में आ रहा है कि पसंद नहीं करती कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वहाँ आए, क्योंकि अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्हिसार दारोमदार जो है वो असला बेचने पे है, और असला बेचने के लिए जंगें लगवानी पड़ती हैं, ये जंगें लड़नी पड़ती हैं। जिस तरह यूक्रेन को खामखा में धकेल दिया गया, और आज यूक्रेन की जो हालत कर दी रूस ने, मार मार के दुम्बा बना दिया उसको, और अब यूरोप भी सारे मिल के भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, और ना उस तरह से भरपूर तरीके से उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन चूँकि अमेरिका को असला बेचना है, उसको अपनी बदमाशी कायम रखना है, इसलिए, और इन तमाम चीज़ों का मुखालिफ है डोनाल्ड ट्रंप। वो जंगों का हामी नहीं है, बिल्कुल इमरान खान की तरह, जिस तरह इमरान खान जंगों के हामी नहीं है। ये इमरान खान ही थे, मैंने इससे पहले भी आपको व्लॉग में बताया था, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मोटिवेट कर लिया था इस हवाले से कि आप अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत सकेंगे, बल्कि अब दिन ब दिन आपकी वहाँ ज़िल्लत हो रही है, तो बेहतर ये है कि आप वहाँ से निकल लो। तो ट्रंप के हुक्म पर उस वक्त इमरान खान के दौरे हुकूमत में अफ़गानिस्तान से तमाम अमेरिकी फ़ौजी अपना असला, अपना बहुत सी गाड़ियाँ वहाँ छोड़ के वो चले गए। अच्छा जी, अब आते हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर की तरफ। मैंने व्लॉग किया था जब पहली बार मिर्ज़ा ने इमरान खान के मुखालिफ बयान दिए थे, तो मैंने एक व्लॉग किया था। उस व्लॉग को आप दोस्तों ने बहुत पजीराई बख्शी थी, बहुत दोस्तों ने उसको सराहा, और उसकी काफ़ी व्यूअरशिप भी थी। बल्कि मैंने देखा कि मुख्तलिफ दोस्तों ने भी उसको शेयर किया हुआ था अपने अपने एक्स पे। तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ना तो ये पैसों के लिए करता हूँ, ना मेरा चैनल मोनेटाइज है। मैंने आपको कहा कि मैं तो जो कर रहा हूँ वो मैं सच्चे दिल के साथ, सिद्क़ दिल के साथ कप्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए करता हूँ। हम यहाँ बैठे हुए अपने आप को जिस तरह से बेयारो मददगार बाज़-औक़ात महसूस करते हैं, तो वतन में रह के ये चीज़ें नहीं होती। हम घोंसले से गिरे हुए हैं, वापस अपने घोंसले में जाना चाहते हैं, लेकिन हालात इजाज़त नहीं देते।
اور اس پر ہم اوورسیز پاکستانیوں کو خواجہ آصف جیسے لوگوں کے منہ سے اور نواز شریف جیسے لوگوں کے منہ سے ہمیں بہت ساری بکواسیات سننی پڑتی ہے. 22 سے 25 ارب ڈالر بھی بھیجو اور ان کی باتیں بھی سنو، کیسے بے ضمیر لوگ ہیں یہ. خیر میرا یہ موضوع نہیں ہے. محمد علی مرزا انجینئر پر اب سچ پوچھے تو مجھے ترس آنے لگا ہے، اس لیے کہ یہ بندہ بڑی بڑھ چڑھ کے باتیں کرتا تھا، جہاد کے سبق دینا. یہ اچھا، یہ جتنے ملا ہیں جو جہاد کا سبق دیتے ہیں وہ پھر بقول اقبال کہ جہاد ملا فساد فی سبیل اللہ، یہ وہ والا کام ہے. یہ دوسروں کو تو جہاد کا درس دیتے ہیں، لیکن جب اپنے پہ وقت آتا ہے تو یہ قیام میں چلے جاتے ہیں. اب محمد علی مرزا کو بندہ یہ پوچھے، ہم سمجھ رہے ہیں، ہم یہ جان رہے ہیں، ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ محمد علی مرزا تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہی تو وقت ہے انجینئر صاحب، یہی وقت ہے مخالف کے سامنے کھڑے ہونے کا، حق سچ پہ کھڑے ہونے کا. اب آپ کو اپنے بچے اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کو اپنے عزیز و قارب کی جان کتنی پیاری ہو گئی ہے نا. اور اب آپ کیا کیا مغلظات میرے نزدیک یہ مغلظات ہیں. کیونکہ اگر آپ میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان زندہ رہا تو، یعنی یہ آپ نے ایک طرح سے پیغام پہنچایا ہے کہ یعنی عمران خان کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. خدا نخواستہ آپ کے بھی منہ میں خاک اور میرے بھی. عمران خان کو آپ 4-5 مرتبہ مارنے کی کوشش کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ تک اس کو بچاتا چلا آیا ہے. جس طرح ٹرمپ کو اللہ نے 1 انچ کے فاصلے سے، اب جو وہاں کی تحقیقات آ رہی ہیں ذرا وہ رپورٹس دیکھیے، کسی غیبی طاقت نے، آپ یقین کیجئے کہ اس لمحے یوں لگا کہ جیسے اس کی گردن کو پکڑ کے یوں کر دیا، بس اتنا سا 1 انچ بس، اور وہ گولی اس کے کان کو چھوتے ہوئے گزر گئی. اس کے 2 مطلب تھے، ایک تو اللہ کی ذات نے اس کو بچانا تھا اور دوسرا اس کی بھی پاپولیرٹی کا گراف اوپر جانا تھا. محمد علی مرزا صاحب یا تو دین کا سبق دینا بند کر دیں، اپنی دکان یہ بند کریں، یہ جو ڈھکوسلے بازی آپ نے شروع کی ہوئی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یار مرزا، آپ آج کے نوجوان بچے آپ کو سننے لگے تھے، لوگ آپ کو سمجھنے لگے تھے، آپ آسان پیرائے میں بات کرتے تھے دین کے حوالے سے اور بات سمجھ بھی آنا شروع ہوئی تھی. لیکن یہ کیا ضرورت تھی یہ لچ تلنے کی یا عمران خان کی پہلے تعریف کرنے کی اور پھر بعد میں اس کی بدتعریفی کرنے کی؟ تو نہ کرتے نا، نہ سامنے آتے اس چیز کے حوالے سے. جو دین کا سبق دیتے تھے وہ دیتے رہتے، کیا ضرورت تھی اڑتا ہوا تیر لینے کی؟ اور اب آپ نے ایک بار پھر بیٹھ کے کہہ دیا کہ اگر عمران خان زندہ رہا اور وہ اقتدار میں آ گیا تو پاکستان میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی. یہ آپ کو کس کمبخت نے، کس بیوقوف نے، کس احمق نے آپ کو یہ اسکرپٹ دیا ہے؟ یہ کس جاہل آدمی نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ یہ بیٹھ کے بولیں؟ عمران خان سٹیبلٹی کی سب سے بڑی ضمانت ہے اس وقت پاکستان کی. عمران خان کے بغیر پاکستان میں سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. عمران خان کے بغیر پاکستان کی معیشت اب بہتر نہیں ہو سکتی. عمران خان کے بغیر پوری دنیا میں آپ کی عزت اور وقار نہیں ہو سکتا. عمران خان کے بغیر پوری دنیا، پوری مسلم امہ اب آپ پر تھوکتی بھی نہیں ہے. چلے میں کہہ دیتا ہوں، وہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے اب لوگ آپ پر. 1 ارب ڈالر کے لیے جن کی آپ باتیں کر رہے ہو، 1 ارب ڈالر کے لیے انہوں نے جا کے دیکھ لیا، تلوے چاٹ کے دیکھ لیا، کسی نے ان کو گھاس نہیں ڈالی. دبئی سے لے آئے نا اپنی پراپرٹیز واپس. 20 ارب ڈالر کی جو دبئی میں پراپرٹی ہے اس کو بیچیں، سیل کریں. اور اگر اتنے خیر خواہ ہیں، اگر آپ واقعتاً پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، یہ سارے کے سارے جن کی 20 ارب ڈالر کی پراپرٹی ہے دبئی میں، اگر یہ واقعتاً پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، انہیں پاکستان کا بہت درد ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی پاکستان چلا سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں چلا سکتا، تو کرو بسم اللہ، لاؤ دبئی سے اپنی پراپرٹی بیچ کے لاؤ 20 ارب ڈالر لا کے خزانے میں رکھو. نہ رکھو خزانے میں، اپنے بینکوں میں رکھو، کم از کم اسٹیٹ بینک میں تو ہوں جائیں گے. نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ غدار لوگ ہیں، یہ منافق لوگ ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، جن کی جتنے بھی لوگ جن کی پراپرٹیز اس وقت باہر پڑی ہوئی ہیں، جو لوٹ مار کا پیسہ باہر لے کے گئے ہیں. محمد علی مرزا بالآخر آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، اور اب تو آپ معافی نہ بھی مانگیں. آج کا پورا دن گزر گیا اور 10 محرم کے دن یار آپ نے لوگوں سے گالیاں سنی. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، یقین کیجئے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے. 10 محرم والے دن آپ کو جو تبرہ سنا پڑی، جو لعنتیں آپ نے وصول کی ہیں، کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی اور سب بولنے کی؟ بہرحال اب تمہارے ساتھ جو ہوگا اب بھگتنا. یہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ سوشل میڈیا نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے چھوٹے چھوٹے میزائلز ہیں اور یہ آٹو پہ لگے ہوئے ہیں. جیسے یہ دیکھتے ہیں کہ مخالف کی طرف سے، دشمن کی طرف سے عمران خان پر، تحریک انصاف پر کوئی حملہ ہوا ہے، یہ خودکار میزائل اس طرح چلتے ہیں کہ ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں سارا کچھ. ورنہ گزرے ہوئے لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے جو کچھ کیا تھا، آج وہ کہاں ہیں؟ عمران مخالف تحریک انصاف کے وہ لوگ کہاں ہیں؟ لہٰذا اب جو ہوگا اس کو بھگتنا یار محمد علی مرزا. مجھے ویسے دکھ ہے کہ ایک اچھا بولنے والا،
ایک اچھا دین کی خدمت کرنے والا بندہ ضائع ہو گیا محض اپنی ڈیڑھ ہوشیاری کی وجہ سے. تمہیں ڈیڑھ ہوشیار بننے کی کیا ضرورت تھی یار. اچھا جی آخر میں ولاگ پھر لمبا ہو گیا. وہ ٹاؤٹ پپٹ منیب فاروق نے اس نے بھی اسی طرح کا سخت بیان دیا کہ جی وہ یہ ہو جائے گا، عمران خان کو نہیں چھوڑا جائے گا، عمران خان کے ساتھ ایسا ہوگا، تحریک انصاف والوں کے ساتھ یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ اصل میں ان کی آخری بڑکیں ہیں. یہ دیا بجھنے سے پہلے جس طرح ٹمٹماتا ہے نا، ڈگمگاتا ہے، یہ وہی والی کام ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اور آج مجھے سب سے زیادہ حیرت ہوئی، میں مجیب الرحمان شامی کی صحافت سے بہت اختلاف رکھتا ہوں، اختلاف نہیں میں نفرت کرتا ہوں، اس لیے کہ اس بندے نے ساری زندگی خاندان شریفہ کی کاسالت کی ہے. پیٹرول پمپ وغیرہ لینا اور یہ کرنا، سارا کچھ کرنا، اور چھن جانے کے بعد عمران خان کا مخالف ہو جانا، مطلب یہ بڑی سطحی سی باتیں ہیں، بڑی چھوٹی سی باتیں ہیں. جتنا بڑا اس کا نام تھا صحافت میں، جتنا لمبا عرصہ اس نے صحافت کی ہے، یہ ٹائم تھا یار حق سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا، تو اس بندے کی عزت ہوتی. لیکن آج مجیب الرحمان شامی نے حیرت انگیز طور پر، مجھے یقین کیجئے میں تب سے شاکڈ ہوں کہ یہ کیا ہو گیا مجیب الرحمان شامی کو. منیب فاروق کو اس قدر منہ توڑ جواب دیا انہوں نے. اس نے کہا کہ یار یہ کیا تم قومی سلامتی لگا رکھی ہے کہ عمران خان قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. وہ پھر شروع ہوئے شیخ مجیب سے. انہوں نے کہا شیخ مجیب بھی قومی سلامتی کے لیے خطرہ تھا، پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، ملک کی دو لخت ہو گیا. فاطمہ جناح قومی سلامتی کے لیے خطرہ تھی. پھر انہوں نے کہا کہ بھٹو قومی سلامتی کے لیے خطرہ تھا، نواز شریف تھا، زرداری تھا، بے نظیر تھی. مطلب اب عمران خان ہے، سارے کے سارے یہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. سلامتی پھر ہے کہاں؟ اور ویسے بائی دا وے قوم کہاں ہے؟ نہ یہ قوم ہے نہ یہاں سلامتی ہے، تو قومی سلامتی کیسی؟ مجیب الرحمان شامی اگر آپ اسی طرح اپنی بات پر ڈٹ جائے نا، تو جتنی آپ نے عزت گنوائی ہے نا اپنی، جتنا آپ نے اپنا مقام کھویا ہے، آپ دوبارہ سے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور خدا را حق سچ کا ساتھ دیجیے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ.